ہم جماعت اسلامی والے لوہے کے چنے ہیں، چبانے کی کوشش کریں گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے۔ یہ سید مودودی کا وہ جملہ تھا جو انہوں نے ایوب خان اور بعد میں بھٹو کو کہا تھا، اور اس کی عملی تصویر قوم نے تب دیکھی جب 1996 میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹ دیا تھا دھرنے کے ذریعے۔ یہ وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو کے کرپشن، ان کی اقربا پروری اور ان کی اختیارات کے ناجائز استعمال کی بدولت پوری قوم ان کے خلاف ہو چکی تھی، لیکن انہیں کسی ایسے رہنما کی تلاش تھی جو انہیں اس دلدل سے نکال سکے۔ تب قاضی حسین احمد اٹھے اور انہوں نے قوم کو درخواست دی ایک دھرنے کے لیے، حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک کے لیے، اور قوم نے ان کے درخواست پر لبیک کہا۔ 3 دن تک لوگ آتے رہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہوتے گئے، لیکن یہ 3 دن اتنی آسانی سے نہیں گزرے تھے۔ دھرنے کی تاریخ یعنی 24 جون سے 8-10 دن پہلے کارکنان جماعت کے گھروں پر چھاپے، ان کو گھروں سے اٹھانا، گرفتاریاں شروع ہو چکی تھی۔ رستے میں رکاوٹیں جماعت کے کارکنان کا حوصلہ کم نہیں کر سکی، اور یوں وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے، کوئی پیدل، کوئی پہاڑوں کے رستے سے، کوئی جنگلات کے رستے سے، لیکن انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا۔ لاہور سے لیاقت بلوچ صاحب کا قافلہ جب نکلنے لگا تو مینار پاکستان گراؤنڈ پر پانی چھوڑا گیا تاکہ لوگ یہاں جمع نہ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا پہ جو اس ٹائم صوبہ سرحد کہلاتا تھا، یہاں پر ہر گھر میں چھاپے اور ہر چوک اور چوراہے کو بند کر دیا تھا۔ لوگ مزدوروں اور دیہاڑی داروں کی بھیس میں اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ کراچی اور سندھ کی ٹرینیں بند کروائی گئی، ان کی عوام کی پبلک ٹرانسپورٹ بند کروائی گئی، لیکن ان سب کے باوجود یہ لوگ پہنچے اسلام آباد۔ قاضی حسین احمد، سید منور حسن اور اس طرح کے بڑے جتنے لیڈرز تھے، ان کے گھروں پہ چھاپے، ان کو گرفتاریوں کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ایک مزے کی بات یہ بھی تھی کہ جماعت کے کارکنان نے قاضی کے ہم شکل ڈھونڈے تھے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے کالم کے مطابق جب بھی کوئی گرفتاری ہوتی تھی، وہ قاضی کے ہم شکل کو لے کر تھانے لے جاتے، وہاں پتہ چلتا کہ یہ قاضی نہیں کوئی اور ہے۔ جب نماز کی امامت کر رہے تھے قاضی، تب پولیس نے آنسو گیس اور شیلنگ شروع کی۔ سلام پھیرتے ہی قاضی حسین احمد پر ٹوٹ پڑے اور ان کو گرفتار کر لیا، جس سے ان کی ٹوپی زمین پر گری اور پوری قوم نے ان کو پہلی دفعہ بغیر ٹوپی کے دیکھ لیا تھا۔ بزرگوار قاضی حسین احمد کے گرفتاری کے بعد سید منور حسن صاحب قائم مقام امیر بنے۔ انہوں نے قیادت سنبھالی، پورے دھرنے کی، ایک رستے کے بجائے دوسرے اور دوسرے کے بجائے تیسرے رستے کا انتخاب کر کے بالآخر تیسرے دن یہ قافلہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا اور دھرنا دیا۔ حکومت سے مذاکرات ہوئے، گرفتار کارکنان اور قائدین رہا ہوئے، اور دھرنا اپنے اختتام کو پہنچا۔ 1 مہینے کے بعد وقت کے صدر فاروق لغاری نے عوامی حمایت کھونے کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کو برخاست کیا، اسمبلیوں کو سسپینڈ کیا اور حکومت کا خاتمہ کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد سے معذرت کروائی کہ میرے والد صاحب کی ٹوپی بھی اس طرح ہے، آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، توہین ہوئی ہے، اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ یوں 1 مہینے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ 97 میں دوبارہ الیکشنز ہوئے اور قوم نے پیپلز پارٹی سے جان چھڑا کر جماعت اسلامی کو نئی مسلم لیگ کو کامیاب کروایا۔ یہ وہ مختصر ہسٹری ہے پاکستان میں دھرنوں کی۔ ابھی بھی دھرنے جاری ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر، نوجوان انرجیٹک قائد حافظ نعیم الرحمان خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ حکومت نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ایک کے بجائے 3 جگہ پر دھرنے ہوئے۔
آنے کا تاریخ تو دیا ہے لیکن جانے کا نہیں دیا۔ IPPs کے خلاف، پور بلنگ کے خلاف، ٹیکسز کے خلاف یہ دھرنا ہے، اور اس دھرنے کو جماعتی کارکنان کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ عوام کا مقدمہ تو لڑ رہے ہیں، لیکن جب عوام کی طرف سے انہیں تائید اور حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، جلسوں میں شرکت یا ووٹ دینے کی، تب وہ حمایت اور تائید ان کو نصیب نہیں ہوتی، جس کی زندہ مثال میں نے ابھی آپ سے شیئر کی۔ 97 کے الیکشن جماعت اسلامی کی وجہ سے بے نظیر کا تختہ الٹ دیا گیا، لیکن حکومت ملی تو نواز شریف کو۔ یہ قوم تب تک ایسی ہی رہے گی جب تک یہ جاگے گی نہیں اور یہ اپنے حقوق کی آواز نہیں اٹھائے گی۔